تم بھی تو ہماری طرح انسان ہو، ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہم میں اور تم میں، پھر ہم تم پر ایمان کیوں لائیں؟ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سالوں تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ وہ دن میں، رات میں، کھلے عام اور چھپ کر ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن لوگ اور بھی ضدی ہوتے چلے گئے۔ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے جب بھی نوح علیہ السلام انہیں اللہ کی باتیں بتاتے۔ وہ اپنے چہرے کو کپڑوں سے ڈھک لیتے اور کہتے، ہم تمہاری بات کبھی نہیں سنیں گے۔ غریب اور کمزور لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن امیر اور بڑے لوگ ہٹ پر اڑے رہے۔ قوم کے بڑے لوگ کہتے، ہم تمہیں مانیں اور ہمارے نیچے درجے والے غریب تمہارے ساتھ بیٹھے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں غریبوں کو نہیں بھگا سکتا، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ پھر بھی ان کی قوم کہتی رہی، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیں گے۔ صدیوں تک صبر کرنے اور محنت کرنے کے بعد جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، ان کافروں کو مٹا دے، یہ تیری عبادت کی طرف نہیں آنے والے۔ ایسا عذاب بھیجو کہ دھرتی پر ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا سننے کے بعد انہیں حکم دیا کہ ایک بڑا جہاز بناؤ، کشتی بناؤ۔ انہوں نے جہاز بنانا شروع کیا۔ پھر لوگ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، دیکھو، نوح اب بڑا ہی بن گیا، پہاڑ پر جہاز بنا رہے ہیں، یہاں تو پانی ہے ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام کہتے، آج تم ہم پر ہنستے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ جب تم کہاں جاؤ گے؟ اللہ نے نوح علیہ السلام کو اشارہ دیا کہ جب تندور سے پانی ابل کر نکلنے لگے تو سمجھ لینا کہ عذاب آنے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، ہر جانور کے ایک ایک جوڑے نر مادہ کو جہاز میں بٹھا لو۔